اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وہ آج پڑھنا ہے تلک اس میں اشارہ ہے اور در محل رفع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ کیوں محل رفع میں کہہ رہے ہیں؟ مرفوع کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تلک اسماء اشارہ چونکہ مبنیات میں سے ہیں، اس پہ نہیں آتی، اس لیے اس کو کہا ہے کہ محل رفع میں ہے، مبتدا واقع ہوا ہے۔ اذن حرف جواب اور جزا ہے اور اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ کرہ خبر ہے برائے مبتدا، یہ کرہ کیا ہے؟ اسی تلکہ کی خبر ہے۔ خاسرہ صفت برائے کرہ، خاسرہ کرہ کی صفت ہے، گویا کرہ اور خاسرہ موصوف و صفت یہ دونوں مل کر کے خبر واقع ہوں گے، ٹھیک۔ اور پھر یہ جو پورا جملہ ہے اذن کرتن خاسرہ، یہ محل نصب میں ہوگا، کیوں؟ مقول قول ہونے کی وجہ سے۔ مقول قول جب ہو گئے تو محلہ منصوب ہو جائیں گے، بس مبتدا اور خبر اور یہ پورا جملہ کیا ہے؟ محلہ منصوب مقول قول ہونے کی وجہ سے۔ فا حرف استئناف، خب انما ذات شرط میں سے ہے، پھر ہیا مبتدا ہے، زجرتن خبر ہے، واحدہ صفت ہے اس کے لیے؟ زجرہ کے لیے۔ واحد صفت تاکیدی برائے زجرہ، کہہ رہے ہیں کہ واحدہ صفت تاکیدی ہے کس کے لیے؟ زجرہ کے لیے، زیرا زجرہ خود دلالت پر مرہ دارد، کیونکہ زجرہ مرہ پر دلالت کرتا ہے۔ جملہ انما ہی زجرۃ واحدۃ استئنافیہ، اور یہ پھر پورا جملہ انما ہی زجرۃ واحدۃ یہ استئنافیہ ہے، چونکہ فاعل استئناف اس کے اوپر آیا ہوا، وہ محل اعراب، اس کا کوئی محل اعراب بھی نہیں ہے۔ پھر فا فصیحہ اس کی دلالت بر شرط محذوف دارد، یہ فا دوسرا فا ہے، اوپر والا فا استئناف کے لیے تھا، یہاں پہ فا ہے فصیحہ ہے، ہاں فا فصیحہ کی جو شرط کے محذوف پر دلالت کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد ایک شرط تھی جو محذوف ہے، تو تقدیر کیا ہوگی جملے کی؟ کریں گے اذا نفخ فی الصور فاذا هم بالساہرہ، وہ اس طریقے سے تھی، فاذا هم بالساہرہ، ٹھیک۔ چلیں اپنا کوئی ڈسٹربنگ نہیں ہے، پڑھیں گے، ٹھیک۔ اذا نفخ فی الصور فاذا هم بالساہرہ، چلیں اذا فجائیہ ہے اور ہم مبتدا ہے، بالساہرہ جار و مجرور متعلق بے محذوف، ان کا متعلق کیا ہے؟ محذوف ہے، اور خبر ہے برائے ہم کی جو مبتدا ہے، اور پھر پورا جملہ ہم بالساہرہ یہ جواب ہے ازائے شرطیے کے لیے کہ جو مقدر ہے۔ وچن جواب شرط غیر جازم اس محلی اعراب، کیونکہ یہ پورا جملہ جواب شرط غیر جازم ہے، جواب شرط جازم ہوتا تو محل اعراب رکھتا، لیکن جواب شرط غیر جازم ہے،
اس لیے محل اعراب نہیں رکھتا۔ توضیح در مورد ازائے فجائیے، ازائے فجائیے کے بارے میں توضیح دینا چاہتے ہیں، تفصیل ذکر کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ان ازا اختصاص میں جملے اسمی دارت۔ نمبر 1، ازائے فجائیہ جملے اسمیہ سے مخصوص ہوتا ہے۔ ازائے فجائیہ جملے اسمیہ کے ساتھ آتا ہے، مخصوص ہے جملے اسمیہ سے۔ والنیاز بے جواب نہ دارت، دوسری خصوصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو جواب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بہیچ گاہ در ابتدائے کلام باقی نمی شبد، تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی جملے کے ابتدا میں نہیں آتا، ہمیشہ وسط جملہ میں آتا ہے، درمیان جملہ میں آتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے، اپنے ما قبل کے اعتبار سے حال کا معنی دیتا ہے۔ ومعنی آن بے اعتبار ما قبلش حالس نہ استقبال، اور کہہ رہے ہیں کہ معنی اس کا جو ہے اپنے ما قبل کے اعتبار سے، ما قبل پہ جب آپ نظر ڈالیں گے، ما قبل کو جب دیکھیں گے تو اس کے اعتبار سے ازائے فجائیہ حال کا معنی دے گا، نہ کہ مستقبل کا۔ ٹھیک، تو یہ 4 خصوصیات بیان کیے، 4 چیزیں بتائیں ازائے فجائیہ کے بارے میں۔ حال کا معنی دے گا، ہاں وہ حال نہیں، استثناء اور حال والا نہیں، یہ زمانے والا، زمانے حال کا معنی دے گا، نہ کہ زمانے مستقبل کا۔ تو یہ 4 خصوصیت بتائی ہے ازا کی۔ ایک جملے اسمیہ سے مخصوص ہے، اس کو جواب کی ضرورت نہیں ہوتی، ابتدائے کلام میں واقع نہیں ہوتا، اس کا معنی ما قبل کے اعتبار سے زمانے حال کا ہوتا ہے، نہ کہ استقبال۔ ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اب آئیے، اخفش ان ازارا حرف میدانت بنا بر ان محلی از اعراب ندارت۔ اخفش علم نحو میں جانا پہچانا نام ہے، بڑی شخصیت ہے۔ اخفش نحوی نام ہے بھائی، ابن نحوی کا، علم نحو جاننے والے، عالم علم نحو کا۔ اخفش اس ازا کو حرف مانتے ہیں، لہذا یہ محل اعراب نہیں رکھتا۔ ازائے فجائیہ اخفش کے نزدیک حرف ہے اور محل اعراب نہیں رکھتا۔ اما مبرد آنا ظرف مکان، لیکن مبرد یہ بھی ایک عالم علم نحو کا نام ہے، یہ بھی ایک نحوی ہے، کہہ رہے ہیں کہ مبرد اس کو ظرف مکان مانتے ہیں، ظرف حرف نہیں ہے اس میں۔ وزجاج آن را ظرف زمان می دانت، اور زجاج جو ہے وہ اسے ظرف زمان مانتے ہیں۔ بنا پر ان کو نظر ازائے فجائیے در محل نصب، یہ جو 2 نظریے ہیں مبرد اور زجاج کے، چونکہ دونوں ظرف مانتے ہیں، فرق نہیں پڑتا ایک ظرف مکان ایک ظرف زمان۔ جو ظرف اگر ہے تو چاہے زمان کا معنی رکھتا ہو چاہے مکان کا معنی رکھتا ہو، محل نصب میں ہوگا۔ ظرف کیا ہوتا ہے مولانا؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو بنا بر ان دو نظریے کی بنیاد پر، کس کے؟ مبرد اور زجاج کے نظریے کے مطابق ازائے فجائیہ در محل نصب، ازائے فجائیہ کیا ہوگا؟ محل نصب میں ہوگا، ظرف ہونے کی وجہ سے۔ زمخشری گوید عامل در ازائے فجائیہ فعلی اس کی مقدر۔ اب زمخشری کا ایک الگ نظریہ ہے، زمخشری کہتے ہیں کہ ازائے فجائیہ کا ایک عامل ہوتا ہے، وہ عامل فعل مقدر ہے۔ ازائے فجائیہ معمول ہے،
اور اس کا ایک عامل ہے. عامل کیا ہے؟ فعل مقدر. زمخشری زمخشری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ عامل در ازاء فجائیے، ازاء فجائیے میں عامل فعلی مقدر، ایک فعل مقدر ہے کہ مشتق از لفظ مفاجات است، کہ جو لفظ مفاجات سے مشتق ہوا ہے، نکلا ہوا ہے. ایک فعل جو کلمہ مفاجات سے مشتق ہوا ہو، نکلا ہو، وہ فعل مقدر ہے اور اسی نے عمل کیا ہے اس میں. اما دیگران معتقدن کی ناصب آن ہمون خبر مبتدائی بعد از اذا است. لیکن بعض نحویین کا کہنا ہے کہ ازائے فجائیہ کا عامل، اس کو نصب دینے والا، وہی مبتدا کی خبر ہے جو ازا کے بعد آئی ہے. یعنی ازائے فجائیہ کے بعد جو مبتدا کی خبر آتی ہے، وہی خبر ازائے فجائیہ کا عامل ہے، اسی نے نصب دیا ہے. بس ازائے فجائیہ میں عمل کے سلسلے میں دو نظریے ہو گئے کہ ازائے فجائیہ عامل ہے یا معمول. کہیں گے معمول ہے. عامل کیا ہے؟ اس کا دو نظریہ ہے. ایک زمخشری کا نظریہ، زمخشری کہتے ہیں کہ اس کا عامل ایک فعل مقدر ہے جو لفظ مفاجات سے مشتق ہوا ہے. ٹھیک. باقی دوسرے نحویین کا کہنا ہے کہ ازائے فجائیہ کا عامل وہ خبر ہے جو ازا کے بعد آئی ہوئی ہے. کیونکہ یہ خبر کس کی ہے؟ ازا فجائیہ سے پہلے والا مبتدا ہے اور ازا فجائیہ کے بعد جو ہے خبر ہے. وہی اسی خبر نے ازا میں عمل کیا ہے اور اس کو نصب دیا ہے. اب آیتیں یہاں سے نئی آیتیں شروع ہو رہی ہیں. هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. ٹھیک. ترجمہ یہ کہ هل اتاك حدیث موسیٰ، آیا داستان موسیٰ پہ تو رسید؟ کیا موسیٰ کی داستان آپ تک پہنچی؟ موسیٰ کا ماجرا، موسیٰ کی داستان، موسیٰ کا قصہ آپ تک پہنچا؟ آپ کو پتا ہے موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ آنگاہ کی اذا ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اس وقت جب ان کے پروردگار نے اسے وادی مقدس کی طرف بلایا، آواز دی، دعوت دی. آنگاہ کے اس وقت کی پروردگارش ان کے رب نے در وادی مقدس طویٰ، طویٰ کی مقدس وادی کی جانب پورا فراخواند اسے بلایا، اسے آواز دی. اذ ناداہ، جب انہیں آواز دی، ربہ، ان کے رب نے، بالوادی المقدس طویٰ، طویٰ کی مقدس وادی کی طرف. اذهب الى فرعون انه طغى، کیوں بلایا تھا طویٰ کی مقدس وادی میں؟ اب یہاں یہ پیغام دینے کے لیے کہ آپ فرعون کے پاس جائیں کہ وہ سرکش اور باغی ہو گیا ہے. فقل، فرعون کے پاس جائیں جو سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہیں کہ هل لك الى ان تزكى، کیا تم پاک ہونا نہیں چاہتے؟ هل لك، بس بے وہ آیا خواہی کا پاک گردی، کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ پاک ہو جاؤ؟ وَأُهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تمہیں تمہارے رب کی طرف رہنمائی کروں تا خدا کا خوف اور خدا کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو. وَأَهْدِيَكَ،
اور میں تمہاری ہدایت کروں الی ربک تمہارے رب کی طرف فتخشا اور تم اللہ سے ڈرو یعنی تمہارے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى جناب موسیٰ نے اسے بڑی نشانیاں دکھائیں ٹھیک فَأَرَاهُ پس موسیٰ نے دکھایا فرعون کو الآیۃ الکبریٰ بڑی نشانی یعنی معجزہ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ موسیٰ کے معجزے کو دیکھ کر کے مطمئن نہیں ہوا سرکشی نہیں چھوڑی فَكَذَّبَ بس اس نے جھٹلایا وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ اس کے بعد پشت دکھائی اس حال میں کہ کوشش کر رہا تھا فحشر فنادا فحشر فنادا پس گرد آورد میں ندا درداد پس جمع کیا اور آواز لگائی فقال انا ربکم الاعلی لوگوں کو اکٹھا کر کے سب کو بلا کر کے کہا کہ انا ربکم الاعلی میں تم لوگوں کا سب سے بڑا پروردگار ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى بس خدا متعال نے اسے دنیا اور آخرت کی عقوبت اور اس کے خذلان میں مبتلا کر دیا بس پورا بس اللہ تعالیٰ نے اسے بے عقوبت دنیا و آخرت دنیا اور آخرت کی ذلت میں عقوبت اور عذاب میں گرفتار کر دیا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی یقیناً اس میں بڑی عبرت بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو رب سے ڈرتے ہیں خوف رکھتے ہیں اپنے دلوں میں خدا کا یہ ترجمہ ہے اب یہاں سے تجزیہ و ترکیب کا سلسلہ شروع ہوگا ٹھیک مولانا تجزیہ و ترکیب کل انشاءاللہ دیکھیں گے فی الحال جو رہنے دیں ٹھیک صحیح ہے رہنے دیں کہ پڑھا جائے